لیکن جو ایران کا رائز ایک ریجنل اور اس کی وجہ رائز آف ایران ہے. میں ڈکلائن آف اسرائیل نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا کہ وہ اس کا ایکسپینشنس ایجنڈا ہے. اٹ از اے فار بگر سیٹ بیک، کیونکہ سیریا کے اندر ترکی کی ملٹری بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ملٹری بیسز موجود ہیں، اور نیتن یاہو بہت اپسیٹ ہے. اس کا خیال تھا کہ میں سیریا کو ڈیوائڈ کروں گا ملٹیپل سٹیٹس کے اندر اور کیوس کریٹ کروں گا. وہ وہاں پہ ترکی آ کے بیٹھ گیا ہے. وہ اب الیکشن کیمپین چل رہی کہ ایران کے بعد ترکی جو ہے اس کا نمبر ہے. حالانکہ یہ بکواس نہیں کر سکتے. ترکی از اے بگ ملٹری مائٹ. جو براڈر پکچر ڈیولپ ہو رہی ہے اب نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ گلف اسٹیٹ کو ایران کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. ایران وہ پراکسی عملاً لیجیٹیمائز ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ایک الائنس بننے جا رہا ہے پاسبلی، جس میں پاکستان، ایجپٹ، ترکی، سعودی عربیہ اور قطر، یہ سارے ممالک آ رہے ہیں. عمان بھی ممکن ہے اور یو اے نہیں ہے. یہ ایک ملٹری الائنس جو بننے جا رہا ہے. اگر تعلقات اچھے بن جاتے ہیں گلف اسٹیٹ کے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایران بھی جوائن کر جائے گا، اور یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے نتیجے میں اسرائیل کے لیے یہ ساری چیزیں موت ہے. آپ کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک تھیف اسٹیٹ، اس کا خوف بڑھ جائے گا. صحیح. اچھا، یہ گلف کے ساتھ کیا ہوا، خلیجی ممالک، ان پر آنے سے پہلے آن اے لائٹر نوٹ آپ نے ایفیکیسی کی بات کی، یا ایرانیوں کی جو انہوں نے جو انہوں نے کرشمے دکھائے ہیں بیٹل فیلڈ پر. یعنی وہ اسی طریقے سے تھا کہ اگر آپ F-5 طیارہ لے کے امریکن بیسز اڑانے کے لیے گھس جاتے ہیں، ایک ایسا طیارہ 1964 کا 1950 کی دہائی کے اواخر میں وہ جہاز بنایا گیا تھا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے، اور اس کو لے کر امریکن بیسز پہ گھسنا ان کو تباہ کرنے کی غرض سے ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ فارمولا 1 کے ٹریک پہ سوزوکی FX گاڑی لے کر گھس جائیں کہ آپ نے مکلارن کو ہرانا ہے اور پھر آپ ہرا بھی دیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں 70s سے آنورڈز، بلکہ جو سعودی عرب کا معاہدہ ہے وہ تو 60s میں ہو گیا تھا، 61 سے آنورڈ، اور پھر 64 میں فارملائز ہو گیا جو پیٹرو ڈالر تھا. اس کے بدلے میں امریکہ کا وعدہ تھا کہ آپ بے شک آپ کا لکھا ہوا نام یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہماری پروٹیکٹریٹ ہیں یا جن کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس دولت کا انبار، ٹریلینز آف ڈالرز. آپ صومالیہ میں، آپ صومالی لینڈ میں، آپ یمن میں صدرن ٹرانزیشن کاؤنسل کو، خرطوم میں جو کچھ ہو رہا ہے، دارفر کے واقعات ہیں، لیبیا ہے، ہر جگہ آپ نے پروجیکٹس کھولے ہوئے ہیں، ہر جگہ آپ پیسہ بانٹ رہے ہیں، آپ کے پاس دولت آ رہی ہے. امریکہ سے آپ ٹریلینز آف ڈالرز کی پرچیزز کرتے ہیں. اپنا تمام کا تمام جو آپ کا ہائیڈرو کاربنز ہیں آپ ان کو US ڈالر میں بیچتے ہیں. جو آپ کا ریونیو سے بچنے والا ہے اس سے آپ ان کے بانڈز خریدتے ہیں، آپ ان کی اکانومی کو فائنانس کرتے ہیں. بدلے میں ایک ہی چیز تو مانگی تھی کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا. امریکن بیسز تو اس وجہ سے تھی یہاں پر اس ریجن میں کہ آپ ہماری پالیسی کو ٹو کریں، آپ ہمیں اس طریقے سے سپورٹ کریں، آپ کی شاہی چلتی رہے گی، آپ کی کنگڈمز قائم دائم رہیں گی. تو امریکہ ان کو اور یہ خود کو اور اتنی دولت کے انبار جسے قارون کا خزانہ کہا جاتا ہے، کیوں نہیں بچا سکے؟ ان کو کیوں نہیں بچا سکے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں اکانومی، معیشت. بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی ملک کی معیشت کتنی بڑی ہو، اگر اس کو بیک کرنے کے لیے ملٹری مائٹ موجود نہیں ہے تو وہ منٹوں میں، گھنٹوں میں اور دنوں میں ختم ہو جاتی. آپ دیکھیں UAE کا کیا حال ہے، اکانومی کریش کر گئی. دیر از اے فلائٹ آف کیپٹل، لوگ اپنا پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. اور باقی جتنے ممالک ہیں ہر چیز اس وقت ایج کے اوپر ہے. اگر یہ جنگ خدا نخواستہ کسی بھی شکل میں ریزیوم ہوتی ہے، یہ گلف اسٹیٹ جو ہیں ان کے اندر کوئی پیسہ انویسٹ نہیں کرے گا. اور عرب آرمیز جو ہیں، جو سرکاری آرمی ہیں، عرب فائٹر نہیں، جو اسٹریٹ میں ہیں وہ نہیں، یہ لڑنے کے قابل نہیں. پیسے نے ان کو کرپٹ کر دیا. اور جتنے یہ ویپنز ٹریلینز آف ڈالرز کے خرید رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ غربت بھی خدا کی ایک نعمت ہے. غربت بھی خدا کی نعمت ہے، بیکاز آپ اپنی سروائیویبلٹی کے لیے کوئی اسکل ڈیولپ کرتے ہیں. یہ ان جتنی بھی ڈیفینس کمپلیکس ہیں امریکہ کے اندر، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، امریکن اکانومی کو پمپ کرنے کے لیے
یہ جتنے بھی ہتھیار یہ استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. یار آپ مجھے بتائیں سعودی عرب کی اپنی آرمی کتنی ہے, اس میں پاکستانی کتنے ہیں؟ CIA کا جو اسلام آباد کا ایک چیف تھا, اس نے کہا کہ سعودی عرب ڈزنٹ ہیو این آرمی, یہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. ایک تو وہ ہے نا جو بحرین میں دیکھ لیں, بحرین میں دیکھ لیں, ہم جا کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.